اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ برکات کی محرومی کی وجہ سے کسی فرد کو زندگی میں بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسی پریشانیاں کوشش اور محنت سے دور نہیں ہوتی، بلکہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سے برکات کو حاصل کرنا ہی ہوگا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خیر و برکت کی محرومی کی وجہ سے ہونے والے دنیاوی نقصانات کے بارے میں بتائیں گے۔ خیر و برکت کی محرومی کی وجہ سے کسی فرد کو مندرجہ ذیل پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ رزق کی پریشانی، کاروبار میں رکاوٹ، لا علاج بیماری کا لاحق ہونا، شادی اور رشتہ میں رکاوٹ، گھر میں فتنہ و فساد ہونا، لوگوں کا مخالفت کرنا، حادثہ ہونا، نظر بد اور کالا جادو کا شکار ہو جانا، شوہر کی نفرت، بے سکونی اور بے چینی ہونا۔ جب کوئی شخص خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے اسے رزق کی تنگی کا سامنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فرد قرض، غربت اور گھریلو پریشانی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرد کے رزق کے حوالے سے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خیر و برکت کی محرومی کی وجہ سے فرد کی جاب ختم ہو سکتی ہے۔ خیر و برکت کی محرومی کی وجہ سے فرد کو بے چینی، ڈپریشن اور کوئی بھی لا علاج بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ خیر و برکت سے محروم افراد ہمیشہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ خیر و برکت سے محرومی کی وجہ سے فرد کی زندگی میں بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے فرد کو شادی، رشتہ، کاروبار اور زندگی کے ہر میدان میں ناکامی ملتی ہے۔ خیر و برکت کی محرومی گھر میں بے سکونی لاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں فتنہ و فساد برپا رہتا ہے۔ خیر و برکت کی محرومی کی وجہ سے گھر میں پیسہ نہیں رکتا۔ خیر و برکت کی محرومی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی، اولاد اور والدین اور بہن بھائیوں میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے۔ خیر و برکت کی محرومی کی وجہ سے عام افراد بھی آپ سے بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ خیر و برکت سے محروم افراد پر دشمن بہت جلدی غالب آ جاتے ہیں۔ خیر و برکت سے محروم افراد روحانی حفاظت سے محروم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے افراد نظر بد اور کالا جادو کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو خیر و برکت سے محرومی کی وجہ سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک ایسی دعا بتائیں گے جس کی برکت سے آپ کو جلد ہی خیر و برکت دوبارہ حاصل ہو جائے گی۔ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اعمال درست کریں اور ان سبھی وجوہات کو زندگی سے دور کریں جو کہ خیر و برکت سے محرومی کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خیر و برکت کی دعا کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی برکات حاصل ہونے لگیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جلد ہی خوشحالی آنے لگے گی۔ یاد رہے کہ قرآن کی ہر آیت خیر و برکت ہے۔ اب ہم آپ کو سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور سلام قولا من رب الرحیم کے ذریعے برکات کو حاصل کرنے کے لیے ایک عمل بتائیں گے۔ یاد رہے کہ سورہ یاسین قرآن پاک کی عظیم ترین سورہ مبارکہ میں سے ایک ہے اور سورہ یاسین کی عظیم آیات میں سے سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ وظیفہ کے لیے سب سے پہلے آپ 3 مساکین کو کھانا کھلائیں یا پھر حسب توفیق صدقہ کریں یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز آپ اللہ کے راستے میں بانٹ دیں۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور اس کے بعد آپ 300 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم اور پھر 786 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور آخر میں پھر 101 مرتبہ اسم اعظم یا قدوس ورد کریں اور آخر میں پھر
3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر یہ عمل بند کر دیں۔ یہ روحانی عمل آپ نے اسی طرح 14 دن تک جاری رکھنا ہے۔ 14 دن کے بعد آپ دوبارہ 3 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ روزانہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 10 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم اور 101 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کو ورد کرنے کی عادت ڈال لیں، اور اس میں آپ بلا مجبوری ناغت نہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو خیر و برکت حاصل ہونے لگے گی۔ برکات حاصل ہونے کے بعد آپ کو جلد بے حساب رزق، پیسہ، خوشحالی، کامیابی حاصل ہونے لگے گی۔